جو ہے ان کی زبانی جو ہے وہ پڑھ کے سنانے جا رہی ہوں، جس میں نیازی صاحب کا جو سسرال اور ان کا جو خاندان یا جو ان کا ننیال ہے وہ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ان کا کیا شجرہ نسب ہے، اور وہ کس طرح کے خطرناک کام کرنے جا رہے تھے، اور کون سے وہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے جناب، یہ جو صحافی ہیں انہی کی زبانی، ریاض صاحب کی زبانی جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا قادیانیوں سے کیا رشتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب کی جو والدہ ہیں شوکت خانم، ان کا خاندان بیسیکلی قادیانی خاندان تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ کمشنر احمد حسن ولد منشی گوہر علی جلندر والا کٹر قادیانی تھے، اور جس نے جلندر بابا خیل میں پہلی قادیانی عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یعنی خان صاحب کی فیملی کے وہ شخصیت تھے جنہوں نے پہلی قادیانی جو عبادت گاہ ہے وہ بنائی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منشی گوہر علی کا شمار جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے 313 اصحاب میں سے 15ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نعوذ باللہ کہا کرتا تھا کہ میرے 313 جو ہیں اصحاب ہیں، اور ان میں سے جو ان کا نمبر آتا تھا وہ 15ویں نمبر پہ آتا تھا، 15th نمبر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کمشنر احمد حسن کی اولاد بھی قادیانی ہی تھی، یعنی آگے جو ان کی اولاد تھی وہ بھی قادیانی تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شوکت خانم تھا، یعنی کہ نیازی صاحب کی والدہ۔ اور شوکت خانم نے میاں والی کے اکرام اللہ خان سے شادی کی۔ اکرام اللہ جو تھے بیسیکلی وہ مسلمان تھے، اور مرحوم کے بیٹے نے یہودی لڑکی سے شادی کی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا شوکت خانم نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں؟ اس کا بہتر جواب تو ان کے صاحبزادے خان صاحب دے سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں ایک بات آپ کو مینشن کرتی چلوں کہ نیازی صاحب کے جتنے بھی قریبی وزراء کی ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے دنوں، نعیم الحق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں ایدھی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، پھر عبد القدیر خان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو پرویز خٹک ہیں ان کی مسز کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور بھی جتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان میں نیازی صاحب نہیں گئے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، اور نہ ہی آپ نے کبھی ان کو کسی کا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جو قادیانی حضرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جب یہ کہیں کسی کی ڈیتھ پہ جاتے بھی ہیں افسوس تو کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں کہ البتہ ایک اٹل حقیقت یہ ہے کہ کمشنر احمد حسن کا باقی خاندان اور بیٹیوں کا سسرال ابھی بھی قادیانی ہے، اور جن میں سے قابل ذکر جو ہیں عمران خان کے خالہ زاد بھائی خالد برکی، شاہد جاوید برکی، دو یہ افراد ہیں جن کا رشتہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خالہ زاد بھائی ہیں، اور یہ ابھی بھی ان کی فیملی میں سے جو ہیں وہ قادیانی ہیں۔ اور آپ کے سامنے نیازی صاحب کا وہ کلپ بھی موجود ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، میں کئی دفعہ اپنے ولاگز میں دکھا چکی ہوں، جس میں کہ خود نیازی صاحب نے کہا تھا کہ جو آخری نبی نہیں مانتا میں اس کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تو میں اس کو غلط مانتا ہوں، اس کو مسلمان ماننا چاہیے۔ تو یہ سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، اور مجھے لگا تھا کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ بے وقوفی میں یہ بات کر گئے ہیں، لیکن وہ بے وقوفی میں یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو قادیانی حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو پیغمبر جو نبی آئے ہیں ٹوٹل ملا کے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جن کا ذکر ہے ان کے بارے میں اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، جس کے اوپر ہم سب متفق ہیں۔ لیکن جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر ہیں۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر خزانہ بھٹو کے دور میں واجد احمد برکی تحریک انصاف کے فائنینس مشیر بھی رہ چکے ہیں، اور شوکت خانم کے جو والدین ہیں اس میں بہن بھائی اور دیگر جو خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ کٹر قسم کے قادیانی ہیں۔ کمشنر احمد حسن اور اس کا والد منشی گوہر علی جلندر جو ہے گوہر علی جلندر میں گاڑے گئے تھے، یعنی ان کو دفنایا نہیں گیا تھا، ان کو باقاعدہ طور پہ گاڑا گیا تھا۔ تاہم عمران خان کا جو ننیال ہے وہ آج بھی کٹر قادیانی ہے، عمران خان کا، وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے تحقیق خود کر سکتے ہیں، تمام نام جو ہیں وہ واضح طور پہ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو RH ریاض ہیں انہوں نے اس سے پہلے کچھ نام جو ہیں وہ مینشن کیے تھے، کچھ نام انہوں نے مینشن نہیں کیے تھے، لیکن اب کی بار وہ چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے غلط کہہ رہا ہے تو وہ میں نے تحقیق کے لیے جو باقاعدہ طور پہ ان سب کے نام لکھے ہیں، آپ جائیے اور ان کی تحقیق کیجیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرزا
غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے جی روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 325 کا مطالعہ اگر آپ کریں، جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کے جو ننیال ہیں وہ قادیانی ہیں، اور پھر ایک نظر ادھر بھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا وہ خود ذمہ دار ہیں، اور روز قیامت جواب دہی بھی وہ خود، اس کے لیے بھی وہ خود تیار رہیں۔ اور جیسے ہی عمران خان نے نئے پاکستان کا اعلان کیا تو نیا پاکستان بنتے ہی کراچی میں قادیانیوں کے تمام یونٹس جو ہیں ان کو متحرک کر دیا گیا تھا، یعنی نیازی صاحب کی جب حکومت آئی تو کراچی کے اندر تمام یونٹس کو متحرک کیا گیا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں قادیانیوں کی جو ہلہ شیری ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے اس خان صاحب کے دور حکومت میں مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو حلف برداری ہوئی تھی اس میں خاتم النبیین کا جو لفظ ہے وہ خان صاحب نے 3 دفعہ غلط بولا تھا، ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ یہ لفظ بولیں، لیکن وہ جان بوجھ کے خاتم النبیین کو نبی الین نعوذ باللہ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اس لفظ کو چھوڑ کر ان کو آگے چلایا گیا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ یہ لفظ نہیں بول سکتا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ خاص طور پہ وہ شخص جو 22 سال سے اس بات کا خواب دیکھ رہا ہو کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے حلف اٹھانا ہے، وہ ایک مرتبہ پہلے، ایک دن پہلے وہ حلف نہیں پڑے گا، یہ اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کی جو حلف برداری ہوئی تھی اس میں خاتم النبیین کا جملہ پورا نہ کرنے اور لفظ کو ادھورا چھوڑ دینا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ ایک کٹر قادیانی کو جان بوجھ کر مشیر مملکت بنانا اور پھر عوامی دباؤ پر ان کو ہٹانا اور مشیروں کا استعفیٰ، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کھل کر قادیانیوں کے حق میں بولنا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا اخبارات میں بڑے بڑے قادیانی فوجی عہدیداروں کو کھلے عام خراج تحسین پیش کرنا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا اس خراج تحسین کے بڑے بڑے فلیکس لگانے کی جرت کر لینا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں قادیانیوں کے حق میں کھلم کھلے مظاہرے ہوئے، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا سب پاکستان میں پہلی دفعہ ہونا، یعنی اس سے پہلے پاکستان میں یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور پاکستان میں پہلی بار نیازی صاحب کے دور حکومت میں کھل کھلا کر یہ سب کچھ ہوا، تو کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قادیانی پروفیسر کے دباؤ میں آ کر لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو حکومتی پروٹوکول میں قادیانیوں کے مرکز ربوہ یعنی کہ چناب نگر کا تعارفی وزٹ کروانا، یعنی یونیورسٹی کے پروفیسرز کو کہا گیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ وزٹ کروائیں اور وہاں طلباء سے پریشر کے ذریعے قادیانیوں سے اظہار یکجہتی کے بیانات دلوانا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے دھرنے میں ایک قادیانی یونٹ کی بھرپور سپورٹ اور خرچہ، اور لندن میں بیٹھے ہوئے اس یونٹ کے سربراہ کی کوئی کم و بیش 10 میٹنگز میں یہ اعلان، تو ایک مہرہ ہے پیچھے ہم کھیل رہے ہیں، کیا محض یہ سب ایک اتفاق تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں یہ کہنا کہ ہم حکومت میں آ کر قادیانیوں کو مذہبی آزادی دلوائیں گے، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اس بات کی تو ہم خود وٹنس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ یہ بات کرتے کھلے عام دکھائی دیتے ہیں کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں قادیانیوں کے لیے یہ سب کچھ کروں گا، بلکہ قادیانیوں کے وہ جو ایک سربراہ ہیں وہ ان کا بھی ایک ویڈیو جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آپ میں سے جس کسی کو شک ہو جائیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھرپور دھاندلی سے عمران خان کو جتوانا اور اہم علماء کرام کو جان بوجھ کر اسمبلی سے دور رکھنا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قادیانی خلیفہ مسرور کو تحریک انصاف لندن کی خاتون صدر کی طرف سے تعاون کی درخواست دینا اور اس کا قبول کرنا، کیا یہ بھی ایک محض اتفاق تھا؟ عمران خان کا شہید ناموس رسالت ملک ممتاز قادری کو قاتل کہنا، اور پھر اس کے بارے میں وزیر فیاض الحسن چوہان کی یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں، شہید ممتاز کو مجرم کہنا، کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ حالانکہ فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ بڑے پکے بڑے کٹر مسلمان ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کابینہ کا جب حصہ تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے خود بڑا دکھ ہوا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں قادیانی ترمیمی بل ایک بار پھر پیش کرنا، خان صاحب کے دور حکومت میں اس کو بار بار پیش کرنا، اور پھر جناب ملک ممتاز قادری کو قاتل کہہ کر اس کے پیچھے
یہ سب لوگوں کو لگانا، کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ اور سینٹ میں قادیانی ترمیمی بل کے بارے میں بھی انہوں نے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔